الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 127 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کی دوسری فصل ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان سامنے رکھ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور پیشوائی کا جو منصب عطا فرمایا تھا، اس کے وجوہ و اسباب کیا تھے۔ اس کے پیچھے محض کوئی نسلی تفاخر نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس کے صلے میں ان کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا، ان کے ساتھ ان کی پوری ذریت کو بھی اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے افراد کو نبی اور رسول کی حیثیت سے منتخب کرتا رہا ہے، اس نے اسی طرح پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو اس ذمہ داری کے لیے انتخاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ بات ابتدا ہی میں واضح کر دی کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا قانون بے لاگ ہے۔ میں نے اگر تمہیں ایک ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے تو اس پر منتخب رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم میرے عہد کی پاسداری کرو۔ اور میرا عہد کیا ہے؟ میری شریعت، میرا قانون، میرا دین، یہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تم اس کی گواہی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ یہ گواہی تمہیں ساری دنیا پر، سارے عالم پر دینی ہے۔ تم اس گواہی کے علمبردار بن کر کھڑے رہو گے تو اس کے جواب میں تمہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرماؤں گا، دنیا کی امامت اور پیشوائی تمہیں حاصل رہے گی، دنیا کی قوموں پر تمہارا غلبہ ہوگا۔ یہ عہد تورات کی کتاب استثناء میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس میں اس کے ایک ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ وہاں یہ ارشاد ہوا ہے کہ تم میرے حکموں پر چلو گے، میرے آئین کی پابندی کرو گے تو دنیا کی قومیں تمہارے سامنے سے اس طرح بھاگ کھڑی ہوں گی کہ ان کو راستہ نہیں ملے گا، اور اگر تم میرے عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر دنیا کی وہی قومیں تمہیں اس طرح کھدیڑ ڈالیں گی کہ تم ان کے مقابلے میں کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اس بے لاگ قانون کا یہاں حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہودیت یا نصرانیت کی دعوت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت اٹھانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پیش کیا کہ پروردگار، ہم اور دعائیں تو کریں گے ہی، سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ہم خود اسلام پر قائم رہیں، ہمارا اپنا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پھر ظاہر ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کے درجے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ آدمی جتنا ہی آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ ابتدا تو یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حضور میں عبد کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے پیش کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں کہ جس میں آدمی تفویض کے، توکل کے، رضا کے بہت سے درجات طے کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بات ایک ہی جملے سے واضح کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بنائے جانے کی دعا کی تھی، یہودی اور نصرانی بنائے جانے کی دعا نہیں کی تھی۔ ایک جملے میں قرآن مجید نے گویا یہ سب کچھ سمیٹ دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی کہاں سے بات شروع کرتے ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسلام کے درجات کی کوئی حد نہیں، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک اللہ ہمیں پہنچنے کی توفیق دے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ یہودیت اور نصرانیت کے علمبردار نہیں تھے، وہ اللہ کے اسی دین کے علمبردار تھے جس کا نام ازل سے اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی روایت کو قائم کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ جو اب مشرکین عرب ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ پروردگار ہماری اولاد میں جب تو برکت دے، جس طرح کہ وعدہ کیا گیا ہے تورات میں
کہ ابراہیم میں تیری نسلوں کو برکت دوں گا، اور تیری نسلوں کی اس برکت کے ذریعے سے دنیا کی سب قوموں کو برکت دوں گا،